انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ اگر لاک ہو جاتا, آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک نہیں تو کیا ہوتا, گھٹنا لاک ہو جاتا, کونی لاک ہو جاتی ہے. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فیہ الشمس, ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے, اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. اس کو شیخ سعدی نے بہت خوبی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے. آکسیجن گئی, قوت ملی, اسی کو بند کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے, یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی. بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے. ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت, باہر بنا موجب تنقیح. لہذا بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی تعریف میں ہے. تعدل بین اثنین صدقۃ, 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ, فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ, یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ. اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو, یا یہ کہ اس کی کوئی چیز, اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو. اونٹ پر سوار ہو گیا ہے, آپ نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے. فلیقل خیرا او لیصمت, بات صحیح کرے, اچھی کہے یا خاموش رہے. ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ, اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وتمیت الاذى عن الطریق صدقۃ, اور راستے میں سے کوئی اذیت ہے کو اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے. کہیں روڑا پڑا ہوا ہے, کہیں کچھ اور ہے, کوئی ٹھوکر کھا جائے گا, ہو سکتا ہے کوئی ادھا گزرے, اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے, اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گی. اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے. بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی, طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, زہد نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی, ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے. یہ انداز ہوگا کب؟ جبکہ آخرت کا یقین. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں ہے. جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا, یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے. کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے, کسی کو گولڈن اسپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے, سلور اسپون نہیں گولڈن اسپون. لیکن یہ بھی جب آنکھ کھل کی تو موسم تھا خزاں کا, ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی, وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں, تو بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی بھٹیرے کے گھر پیدا ہو گیا, کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا, یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے ایک رول. ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے, جیسا کہ یہاں آ رہا ہے. من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے, وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں. جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے. جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے, آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر گزاری, کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا اس کا آپ نے سنا ہوگا, یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا. سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے. تو حضرت عمر, حضور نے بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلق ہی کر لی تھی. حضرت عمر حاضر ہوئے, نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر, ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حضور کو اطلاع ہوئی, حضور نے اجازت دے دی. جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے سب کرتا اتارا ہوا تھا, یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ تہبند تھا, باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا, اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے. جیسے کیا تھا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے. حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہ حضور کیسر و کسرا کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان, کیا ناز و نعمت, کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں, اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے, یہ کھری چٹائی, اور جس کی بندیاں پڑ گئی آپ کی کمر پر. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی, مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا, مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار, میری مثال تو اس سوار کی سی ہے
جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے دنیا سے ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ یہ محسوس ہوتی ہے یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ سوچنے کا، یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کرتا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کا کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تعداد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان پر کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومن ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشیل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو دیکھ رکھیے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا تھا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا ہے، رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے۔ تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ پہ ہوا ہے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا۔ لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیا۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے، اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی۔ وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ زیادہ رکھیے کتنے لطیف پر آئے میں بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی اور اقامت دین کی جدوجہد کیا ہے یہ ساری چیزیں کل آئیں گی، لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بنے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں۔ جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر۔ اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، اگر تم زمین سے بندے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں۔ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہے بڑے پیارے اسی موضوع پر، قل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح بلاد اللہ واسعۃ فضاؤ وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح وقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے، تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی۔ فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح، جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو کہیں چلے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابوبکر بھی حضرت اس ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی،
اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد. اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی. تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے, حضرت ابوبکر بھی نکلے, لیکن ابن الدمنہ مل گیا, ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا. کہاں چلے ابوبکر کہ میں حبشہ جا رہا ہوں. کیوں کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے, میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں, ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, مجھے ستا رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابوبکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو, بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو, تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے, اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابوبکر, اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے. یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر خوف کسی کیفیت تاری تھی, اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے, کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے, یہ اتنا بھیڑا ہوا معاشرہ, اب اس کو میں دعوت دوں, توحید کی دعوت, توحید کا نعرہ یہاں لگانا, جہاں ہے خانہ کعبہ میں 360 فٹ رکھے ہو, تو خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ. تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی اس الفاظ یہی تھے, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں, بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں, آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ کو ضائع نہیں فرمایا. بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ میرا ذمہ چلو, تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو, جو بندگی کرنا چاہو کرو, تمہیں کوئی نہیں روک سکتا, اور ہم تمہیں we can't afford to lose you, ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے, تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ. تو حضرت ابوبکر واپس آئے. حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے. لہٰذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دیا, ان کے پاس پہنچا, یہ تم نے ہمارے کیا مصیبت کھڑی کر دی. ابوبکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں, ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں, یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے. تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابوبکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دیا آپ کو, لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں, آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں. ابوبکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو, میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بڑھا دیا. بہرحال میں نے یہاں یہ کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابوبکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے, اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں. ورنہ کیا ابوبکر کو مکے کی زمین سے محبت تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے, لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں. تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو, پلا ہو, بڑھا ہو. پھر جہاں خانہ کعبہ ہے, جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے, لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے. لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سر بلند نہیں کر سکتے, تو اس کو خیر بات. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون. یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں, لیکن بعض لوگ اس میں شبہ وارد کرتے ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح, فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں. وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی. یہ بالکل غلط ہے. ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے, مرحلہ آئے نہ آئے, لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے, اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو, جنگ ہو, اور اس میں میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے. یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم ابتلا ثم احیا. میری بڑی خواہش ہے, تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا. تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکت بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی, نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی, نہ شہادت کی تمنا تھی, فقط مات علی شعبۃ من النفاق, وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے. اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے. ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے, یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کے لیے گئے, دین کے لیے نہیں گئے, دنیا بنانے کے لیے گئے. ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی, جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے, لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے, نہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے, نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کے اپنا کاروبار جمانے آئے تھے, صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت. یہ زمین و آسمان, اللہ کے کلمے کو پھیلانا, اللہ کی بات کو عام کرنا, اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا. تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس, اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں, یہ بالکل دائمی شے ہے, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے, یا کہ وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے, اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت, اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے. بغیر جماعت کی کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی. پھر جماعت بھی سمو اطاعت والی جماعت کے, سنو اور اطاعت کرو, ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں, چارانے کی ممبری والی جماعت نہیں. اور یہ کی جماعت کیا کرے گی, ہجرت اور جہاد. اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے, پوچھا گیا کہ ایو ہجرت افضل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے. فرمایا ان تہجر ما کرے ربک, یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اگر رشوت لے رہے تھے, رشوت چھوڑنے کا عزم کیجئے, گویا کہ ہجرت بھی نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے. تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری. اسی طرح ہجرت, اسی طرح قتال, اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سیدھا کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہو
وہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سب قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں. آریہ آ گئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان. تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے. اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا. یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ وہی ایمان بالآخرہ. دنیا عارضی ہے، فانی ہے. یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے. یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی. جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ. نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز طے ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عامل الصالحات سے مراد کیا ہے. ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا عمل صالح کا جب آئے گا نماز روزہ، یہ چند چیزیں آئیں گی بس اس سے آگے کچھ. حالانکہ آپ غور کریں یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں. زکات کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا. شراب حرام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے. نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی. قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا. لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی، جو بھی تھی 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا حکم ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے. اور جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفصیل. اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا. مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ بتائیے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے. عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد. یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے. لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے، اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں. اس لیے میں نے یہ بات کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا. ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں. تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. نعم اجر خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر. بہت ہی اعلیٰ جو ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں. اب یہ پھر وہی بات آ گئی ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین. اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے. جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ آپ بتا دو بجائے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا. جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا. اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جان دینا تو صرف اللہ کے عطیہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس زبان کو کس مطلب میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے. اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں لگائی. جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں. حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں بنا کی. وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، بڑبڑوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ. یہ وقت کہاں گزرایا. وعن مالہ من ایل اکتسبہ فیما انفقہ، حساب کر دو مال کا پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال.